بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہم آج کے دور میں کسی بھی عالمی طاقت امریکہ، رشیا، چائنا یا پھر کسی بھی بڑے ملک کا کردار دیکھیں تو ہر ذی شعور شخص کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ ترقی کی آڑ میں کیا سازش چل رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صلیبی جنگیں ہیں یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسائل کی جنگ چل رہی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ترکی کے صدر سید طیب اردوغان اپنی تقریروں میں اکثر 2023 کا حوالہ ضرور دیتے ہیں۔ وہ یورپ بالخصوص جرمنی سے اتنے خوفزدہ کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جس کی تہ میں اترے بغیر ان سوالوں کا جواب تلاش کیا نہیں جا سکتا۔ انگلینڈ سے ملنے والی ایک رپورٹ میں یہ تمام باتیں شائع کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ میں ان تمام واقعات کو زیر غور لایا گیا ہے اور اسی رپورٹ کے بارے میں معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جدید ترکی کے معمار کمال اتاتürk نے سن 1923 میں ایک ایسے سوال نامے پر دستخط کیے جسے تاریخ میں معاہدہ الوازن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور تینوں براعظموں میں موجود سلطنت عثمانیہ کے تمام اثاثے اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی گئی۔ 2023 میں یہ معاہدہ خود بخود اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ جنگ عظیم اول کے فاتح قوتوں نے ہی آپس میں طے پایا تھا اور دستخط کمال اتاتürk نے کر کے اس معاہدے پر مہر تصدیق بھی کر دی تھی۔ اس وقت حالات یہ بھی تھے کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصے پر قابض بھی تھیں اور برطانیہ نے یہ خطرناک شرائط اس معاہدے میں شامل کروائیں جن کی روح سے ہاتھوں باندھ کر ترکی کو یورپی ممالک کا محکوم بنا دیا گیا۔ ترکی اگلے 100 سال کے لیے اس معاہدے کو نبھانے کا پابند قرار پایا۔ دوستو، اس معاہدے کے چند نکات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا پہلا نکات یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ فوری طور پر ختم کر دی جائے۔ خلافت سلطان اور اس کی فیملی کو ترکی سے جلا وطن کر دیا جائے۔ دوسرے نکات کی بات کریں تو خلافت عثمانیہ کے تمام املاک اور جائیدادیں ضبط کر لی جائیں جس میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوں گی۔ اگر تیسرے نکات کی بات کریں تو ترکی ایک سیکولر ریاست ہوگی اور اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چوتھے نکات کی بات کریں تو ترکی اپنی سرزمین اور سمندری حدود میں تیل کی تلاش نہیں کر سکے گا اور اپنی ضرورت کا تیل دوسرے ممالک سے منگوانے کا پابند ہوگا۔ پانچویں کی بات کریں تو فاسفورس عالمی سمندروں میں شمار ہوگا اور ترکی یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کرے گا۔ یاد رہے کہ فاسفورس ایک ایسا راستہ ہے کہ جو عالمی تجارت کے لیے ایک بہت اہم راستہ ہے جہاں سے عالمی تجارت کی ایک کثیر تعداد گزرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں تو اس راستے کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ جو نہر سوئس کو حاصل ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ترکی میں فوج اور عدلیہ کے باہمی ملاپ سے وہاں کے عوام کو کس قدر جکڑا گیا ہے کہ وہاں کھلے عام قرآن پاک پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اگر سیکیورٹی اداروں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کسی گھر میں قرآن پاک کی تعلیم دی جا رہی ہے تو وہ گھر ہی ضبط کر لیا جاتا تھا۔ جبکہ روشن خیالی کا اس قدر دباؤ تھا کہ دوپٹہ پہن کر کسی بھی سرکاری اسکول یا پھر کسی بھی ادارے میں جانا ایک جرم تصور کیا جاتا تھا۔ اس سخت گیر معاشرے میں طیب اردوغان سے پہلے بھی عوامی پارٹیوں نے 3 بار حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ حکومتیں عدلیہ اور فوجی بیوروکریسی نے ختم کر دی اور اسلامی ذہن رکھنے والے افراد کو مشق ستم بنا ڈالا۔ طیب اردوغان کا وجود یقیناً ایسے معاشرے میں ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے جنہوں نے ایسے سخت اور سیکولر معاشرے میں نہ صرف اپنے وجود کو برقرار رکھا بلکہ ہر سطح پر سیکولر روایات کو آہستہ آہستہ ختم کر ڈالا۔ پچھلے سال جولائی 2019 ترکی میں جو ناکام فوجی بغاوت کی گئی اس کے پیچھے بھی امریکہ اور یورپی ممالک تھے۔ اس بغاوت کا مقصد طیب اردوغان جیسے عوامی لیڈر کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا تھا۔ جس طرح مغربی ممالک نے مصر میں صدر مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور وہاں ایک امریکی جرنیل کو حکومت پر بٹھا دیا اور صدر مرسی کو کبھی سزائے موت اور کبھی عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ مصر کی فوجی بغاوت کو مثال بنا کر ترکی میں کی جانی فوجی بغاوت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں کی عوامی طاقت نے اس فوجی بغاوت کو کچھ اس طرح سے کچل دیا کہ اس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ دنیا نے یہ دیکھا کہ جب عوام کسی مقصد کا تحفظ کرتی ہے تو ٹینکوں اور توپوں سے لیس فوج کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ فوج کے سامنے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور پھر بات کی جائے مسلم ممالک کی فوجی بغاوت کی تو مسلم ممالک اکثر فوجی بغاوت پر مٹھائیاں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کی مثال لی جائے تو جتنی بار بھی پاکستان میں مارشل لا لگا تو عوام نے مزاحمت کرنے کے بجائے مٹھائیاں تقسیم کرنے شروع کر دیں اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس حساب سے طیب اردوغان مسلم ممالک کے وہ ہیرو ہیں جس کی پشت پر عوام کھڑی ہو گئی۔
جس طرح عوام اور پولیس نے باغی فوجیوں کو ٹینکوں سے نکال کر بھگایا، اس چیز کو صدیوں تک بھلایا نہیں جا سکے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ترک قوم ایک بار پھر سید طیب اردگان کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ صدر سید طیب اردگان اپنی تقریروں میں بارہا یہ ذکر کر چکے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی ایک لاچار اور مجبور ملک نہیں رہے گا، بلکہ ایک طاقتور اور ترقی یافتہ ملک بن کر ابھرے گا۔ 2023 کے بعد ترکی اپنی حدود سے گزرنے والے ہر بحری جہاز سے ٹیکس وصول کرے گا، جس سے ترکی معیشت مزید مضبوط اور مستحکم ہوگی۔ اور امریکہ اور یورپ جیسے ممالک کو اس بات کا علم ہے کہ ترکی میں تیل کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں، جو کہ 2023 کے بعد ترکی ان کی کھوج کرنے کے لیے کسی کا پابند نہیں ہوگا۔ اس صورتحال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مغرب کیوں سید طیب اردگان کا اس قدر دشمن بنا ہوا ہے، اور کیوں طیب اردگان ترکی کے لیے ایک مضبوط صدر چاہتے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق 15 جون کو ترکی میں کی جانے والی بغاوت محض ایک ڈرامہ تھا۔ اس جعلی بغاوت کی وجہ سے سید طیب اردگان اپنی یورپ کے ساتھ دشمنی کی نمائش کرنا چاہتے ہیں۔ اس رپورٹ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ امریکہ کس طرح سے ماضی میں مسلم ممالک کی حکومتوں کا تحتا الٹتا رہا ہے۔ تو دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔